بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا۔ دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا۔ وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا اس وقت کو جو گزر گیا تھا۔ اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ دل کی یہ دھڑکن ماتمی دف کی مانند تھی۔ وہ تو مہجور اور مقہور زندگی کے باقی دن گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں تعصف نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا۔ اب نہ کردہ گناہ کی اسے جو سزا مل رہی تھی، اس کا اس نے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں۔ وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن نہ بھی ہوا اور اس کی لاش دریا برد کر دی گئی۔ تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا۔ چاند اور ستارے کرۂ ارض کی راتوں کو روشن کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طارق بن زیاد کہاں ہے۔ خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا۔ موسیٰ کو طارق کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جوان سال سپہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا، اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر کو جس ذلت و رسوائی میں پھینکا گیا تھا وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ غم سے نڈھال، ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے ادموا کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سیوستا کا گورنر جولین اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر تنجا میں تھا۔ موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا۔ وہ مرد میدان تھا، سپہ سالار تھا اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا۔ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھتا تھا۔ شہر شہر، قریہ قریہ گھومتا پھرتا اور سلطنت کے احوال و کوائف کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیا کرتا تھا اور اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھا کرتا تھا۔ یہ تھی بربر قوم۔ بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے، لڑاکے، خونخوار اور نڈر۔ ان کی تاریخ جنگ و جدل اور خون ریزی کی بڑی لمبی داستان ہے۔ متعدد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں۔ اگر کسی نے انہیں مفتوح کیا بھی تو ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی۔ بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہسپانوی گوتھ آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسے شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح گوتھوں نے بھی پھر کبھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا۔ بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے دی۔ شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی، اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا۔ پہلے پہل ان پر جو امیر مقرر ہوئے وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بربر خودسر اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا۔ بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی، رتبے اور عہدے دیے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی مشاعرے میں جذب کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ تھی کہ بربر عرب کے بدوؤں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلہ آزاد تھا، اس لیے
انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تھے۔ تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی بربروں کی ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی۔ موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات متعارف کرائیں۔ جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی، لیکن زیادہ تر پیار و محبت کا حربہ استعمال کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شاید ہی کوئی بربر ایسا رہ گیا ہو جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا۔ بربر جنگجو تو تھے، لیکن فن حرب و ضرب اور میدان جنگ کے نظم و نسق سے واقف نہ تھے۔ وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے۔ موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپلن کا اور کمانڈر کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند بنا دیا۔ یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا کہ اس نے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا، لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی۔ جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے۔ ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں مقیم تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستا کا گورنر جولین اسے ملنے آیا ہے۔ جولین، موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا، اس عیسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں، اطلاع دینے والے نے جواب دیا۔ وہ شاہی خاندان کے آدمی یا اعلیٰ حکام معلوم ہوتے ہیں، وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا، موسیٰ نے کہا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئیں اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے؟ نہیں، وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے آیا ہوگا۔ میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ امیر محترم، امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا، وہ اتنی دور سے آیا ہے، اسے ملاقات کا موقع دے دیں۔ سیوستا ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبل الطارق جبرالٹر کے بالمقابل بحر روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی۔ اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ سیوستا اور جبل الطارق کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی 12 میل تھی۔ سیوستا اندلس کے بادشاہ روڈرک کے زیر نگین تھا۔ شاہ روڈرک نے اپنی کچھ فوج سیوستا کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی فوج بھی تھی۔ جولین کو جیسے اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی، اس لیے جولین اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی۔ اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائیاں ہوئیں۔ 2-3 بار امیر موسیٰ نے سیوستا پر باقاعدہ حملہ کرایا، لیکن سیوستا کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا۔ جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سیوستا کے ارد گرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی، اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سیوستا پر بھرپور حملہ کرے گا اور محاصرے کو تول دے کر قلعے کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے جولین سے ہتھیار ڈلوائے گا۔ اس صورت میں خطرہ یہ تھا کہ اندلس کے شاہ روڈرک کی فوج کا، جس کی تعداد 2 لاکھ بھی ہو سکتی تھی، جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا۔ موسیٰ نے 2 بار جولین کو اپنے ایلچی کے ساتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے، ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیے تھے ان میں حقارت اور رعونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اے سلطنت اسلامیہ کے امیر، جولین نے دونوں بار اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا، سیوستا کو محاصرے میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کے پچھتاوے سے محفوظ رہو۔ وہ خودسر اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے کو پھسلے ہوئے تھے۔ جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔
काउंट जूलियन वाली सेवस्ता कहते हैं। जूलियन के तर्जुमान ने बर्बर ज़ुबान में कहा, मैं अमन व अमान से आया हूँ, अमन व अमान से रुखसत होऊंगा, दोस्ती का पैगाम लाया हूँ और दोस्ती का मजदाह लेकर जाऊंगा। हमारे घर में कोई बदतरीन दुश्मन आ जाए तो उसे भी हम दोस्त समझते हैं। मूसा बिन नुसैर ने जूलियन से बगलगीर होते हुए और फिर उसे अपने एक बाजू के घेरे में लेकर कुर्सी की तरफ ले जाते हुए कहा, आपके दिल में ख्वाह कोई ख़तरनाक इरादा ही क्यों ना हो, हम आपको दोस्त समझते हैं। तर्जुमान दोनों की बातें बर्बर ज़ुबान में एक दूसरे को सुना रहा था। जूलियन के साथ दो चाको चौबंद मुहाफिज ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस सुनहरी अनियों वाली बर्चियाँ सलीक़े से उठाए हुए थे। दोनों बुत बने दरवाजे के साथ अंदर की तरफ खड़े हुए थे। जूलियन ने उन्हें सर से इशारा किया। दोनों मशीनी आदमियों की तरह झुके, सीधे हुए और उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। खुले हुए दरवाजे में से दो सियाहफाम आदमी, जिनके सरों पर सफ़ेद टोपियाँ और कमर के गिर्द चमकते हुए कपड़े के तहबंद थे, एक बक्स दाएं और बाएं से पकड़े हुए अंदर आए और बक्स मूसा बिन नुसैर के आगे रखकर ढकना खोल दिया। दोनों मूसा के आगे दो जानो हुए और सजदे में चले गए। सजदे से उठे और झुके हुए उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। फ़ौरन ही ऐसे दो और हबशी गुलाम ऐसा ही बक्स उठाए दरवाजे में दाखिल हुए। अमीर सेवस्ता मूसा बिन नुसैर ने कहा, अपने इन आदमियों से कह दो मेरे आगे सजदा ना करें और झुकें भी नहीं। अमीर सल्तनत इस्लामिया जूलियन ने कहा, ये ग़ुलाम हैं, शाही ख़ानदान के अफराद नहीं, इन्हें सजदा करने से मत रोको। हम सब ग़ुलाम हैं अमीर जूलियन। मूसा ने कहा, हम सब एक बादशाह के आगे सजदा रेज़ हुआ करते हैं। मूसा ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके कहा, और वो बादशाह अल्लाह है। इन आदाब की पाबंदी आप अपने दरबार में करें। हम सब इस वक्त अल्लाह के दरबार में बैठे हैं। क्या आपने मुसलमानों को कभी इकट्ठे नमाज पढ़ते नहीं देखा? मूसा ने पूछा। देखा था अमीर अफ्रीका, जूलियन ने कहा। जब आपकी फ़ौज ने सेवस्ता का मुहासिरा किया था तो एक शाम किले की दीवार पर जाकर मैंने आपकी फ़ौज को एक आदमी के पीछे सफ़ दर सफ़ नमाज पढ़ते देखा था। क्या आपने कुछ महसूस किया था? मूसा ने कहा। सालार और सिपाही, आला और अदना, सफ़ेद और सियाह, हाकिम और महकूम इकट्ठे खड़े थे। वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि हाकिम अगली सफ़ में और मातहत पिछली सफ़ में खड़े होते। इस्लाम में आका और ग़ुलाम में कोई इम्तियाज़ नहीं। अल्लाह के हुजूर खड़े होकर सब एक हो जाते हैं। इंसान का इंसान के आगे झुकना और सजदा करना हमारे लिए गुनाह है। 3 बक्स अंदर लाए गए। मूसा बिन नुसैर के मना करने के बावजूद बक्स लाने वाले ग़ुलाम झुकते भी रहे, सजदे भी करते रहे और जूलियन कुछ न समझते हुए भी मुस्कुराता रहा। ये बेशकीमत तोहफे थे जो जूलियन ने अपने साथ लाए थे। और अमीर अफ्रीका मूसा बिन नुसैर के लिए एक घोड़ा लाया हूँ, जूलियन ने कहा। बाहर खड़ा है, ये अंदलूसी नस्ल का जंगी घोड़ा है। दौड़ता नहीं, उड़ता है, सिर्फ शहसवार को अपनी पीठ पर कबूल करता है। जहाँ लगाम खींचो उसी कदम पर रुक जाता है। कई मैदान लड़ा है, शाही अस्तबल का बादशाह है। मैं अपनी तरफ से और खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से शुक्र अदा करता हूँ, मूसा ने कहा। और क्या अब आप अपने आने का मकसद बयान करेंगे? 3 मुस्तनद मौरिखों स्टैनली लेनपोल, प्रोफेसर डोजी और सर स्टर्लिंग मैक्सवेल ने मूसा बिन नुसैर और जूलियन की इस मुलाकात का तफसीली तस्किरा लिखा है। अमीर अफ्रीका व मिस्र, जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए एक तोहफ़ा और लाया हूँ, लेकिन यह तोहफ़ा आपको खुद आगे बढ़कर हासिल करना पड़ेगा। मैं साथ हूँगा। रास्ते में सियाह समंदर हाइल है। मैं अपनी कश्तियाँ और अपने रहनुमा साथ भेजूँगा। सिर्फ अल्लाह जानता है जो हमारे दिलों में मख्फी है, मूसा ने कहा। एक तो आपकी आमद ही मेरी दानिश से बाला है, और आप जिस तोहफे का जिक्र कर रहे हैं और जिस अंदाज से कर रहे हैं वो मैं समझने की अहलियत नहीं रखता। क्या आप अपना मकसद और मंशा ऐसे साफ अल्फाज में बयान नहीं करेंगे जो मुझ जैसे कम अकल आदमी के पल्ले पड़ जाएं? उस तोहफे का नाम उंदलस है, जूलियन ने कहा। उंदलस जो एक मुल्क है और जिससे आप नावाकिफ़ नहीं। आप उस मुल्क को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर सकते हैं। आगे फ्रांस है,
اندلس میں اپنی عملداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو تحت کر سکتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا۔ اور اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ روڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ روڈرک کا باج گزار ہوں؟ جولین نے کہا۔ اس نے مجھے آپ کے راستے میں حائل کر رکھا ہے۔ اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے ہیں۔ بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جولین نے جواب دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں؟ نہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ میرے پاس اتنی فوج نہیں، نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے کہ اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کروں۔ موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے متعدد بار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملوں کے حق میں رہتا تھا۔ محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ اپنی ایک کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا، وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی بحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے، لیکن بحری لڑائی کے کچھ داؤ پیچ تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا۔ اندلس پر حملے کی صورت میں اندلس کے جنگی جہاز انہیں سمندر میں روک سکتے تھے، مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بھید لینے آیا ہے کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے۔ ہر طرف سبزہ اور لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنما کہ مردے بھی دیکھیں تو سانس لینے لگیں۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے۔ یہ سبز پوش پہاڑیوں اور روح افزا وادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگزاروں اور افریقہ کی سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں، وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ آپ نے جنت کی باتیں سنی ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی۔ اندلس میں آپ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ امیر افریقہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کی قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دل نشین الفاظ اور انداز میں بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر طاری ہو گیا۔ لیکن وہ معمر اور تجربے کار آدمی تھا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا، سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے بھی باہر چلے گئے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔ جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، تم میرے لیے بہت ہی خوبصورت جال بچھا رہے ہو۔ کیا تم عقل سے اتنے عاری ہو گئے ہو کہ یہ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہے کہ جس پر تم اپنی زبان کا سحر طاری کرنے چلے ہو وہ بہت سے میدانوں کا کھلاڑی ہے اور اس کی نظریں زمین کی تہوں میں بھی جھانک سکتی ہیں؟ بے شک امیر موسیٰ، جولین نے کہا، میں یہ سب کچھ سوچ کر آیا ہوں اور میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تم کہا ہے۔ اجازت دو کہ میں بھی تمہیں تم کہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ موسیٰ کی طرف بڑھا کر کہا، میری دلی دوستی قبول کرو اور میرے دل میں جو مخفی ہے وہ بھی سن لو۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ چند لمحوں بعد جولین نے اپنے ہاتھ موسیٰ کے ہاتھوں سے نکال لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے
نیام سے تلوار نکالی۔ اس سے زیادہ تیزی سے موسیٰ کا ہاتھ اپنی تلوار پر چلا گیا تھا جو اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی رکھی تھی، لیکن جولین کی اگلی حرکت یہ تھی کہ اس نے تلوار اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لی، جس طرح کوئی چیز کسی کو پیش کرنے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ جولین موسیٰ کے سامنے ایک قدم دور کھڑا ہو گیا، پھر وہ جھکا اور تلوار موسیٰ بن نصیر کے پاؤں میں رکھ دی۔ وہ سیدھا ہوا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ امیر موسیٰ، جولین نے پرجوش اور جذباتی لہجے میں کہا، یہ وہ تلوار ہے جو کبھی نہیں جھکی۔ اس نے دشمنوں کی اکڑی اور تنی ہوئی گردنیں کاٹی ہیں۔ گستاخی نہ سمجھنا موسیٰ، اسے تکبر اور غرور نہ سمجھنا۔ یہ وہ تلوار ہے جسے تم بھی نہیں جھکا سکے۔ تمہاری بربر فوج بھی اس تلوار کی چمک دیکھ کر سیوستا کے قلعے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آج یہ تلوار تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی سالار اتنی آسانی سے اپنی تلوار اپنے دشمن کے قدموں میں نہیں رکھ دیا کرتا، لیکن تم میرے دشمن نہیں۔ اب ہم بھائی ہیں، دوست ہیں۔ آج ایک دوست اپنے دکھ اپنے دوست کے سینے میں ڈالنے آیا ہے۔ قبول کرو گے موسیٰ؟ موسیٰ بن نصیر نے جھک کر اپنے قدموں سے جولین کی تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر جولین کو پیش کی۔ مجھے مسرت ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ تم نے مجھے دوست اور بھائی کہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں تمہاری تلوار کی قدر کرتا ہوں۔ موسیٰ نے اس کی تلوار اپنے ہاتھوں اس کی نیام میں ڈال دی اور کہا، کیا اب میرا دوست اپنے دل کا دکھ مجھے سنائے گا؟ ہاں، جو سنانے آیا ہوں وہ سنا کے جاؤں گا، جولین نے کہا۔ اگر امیر موسیٰ کی بیٹی کو کوئی بے آبرو کر دے تو موسیٰ اسے کیا سزا دے گا؟ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو سنسار کر دیا جائے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اگر مجرم کسی ملک کا بادشاہ ہو تو موسیٰ اس بادشاہی کی اینٹیں اینٹ بجا دے گا، موسیٰ نے جواب دیا، اور اس بادشاہ کے خاندان کی تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا کر ساتھ لے آئے گا۔ اور اگر وہ مظلوم بیٹی تمہارے دشمن کی ہو، اگر مظلوم بیٹی اور اس کا باپ فریادی بن کر آئیں گے تو موسیٰ اس کا بھی انتقام لے گا، موسیٰ نے جواب دیا۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اپنی سلطنت کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جاتی۔ نہیں موسیٰ، جولین نے کہا، تمہاری سلطنت اور تمہاری امارت کسی خطرے میں نہیں پڑے گی، بلکہ تمہاری سلطنت کو وسعت ملے گی۔ اب سنو موسیٰ، وہ مظلوم باپ میں ہوں، بے آبرو ہونے والی بیٹی میری ہے۔ پھر تمہاری تلوار نیام میں کیوں پڑی ہے؟ موسیٰ نے پوچھا، اور یہ تلوار میرے قدموں میں کیوں گری ہے؟ اس لیے کہ مجرم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جولین نے کہا۔ وہ اندلس کا بادشاہ روڈرک ہے۔ روڈرک تک تمہاری بیٹی کس طرح پہنچی تھی؟ امیر موسیٰ، جولین نے جواب دیا، میں بے شک شاہ روڈرک کا باج گزار ہوں، لیکن میرا تعلق اندلس کے شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ کسی وقت میری یہ ریاست آزاد تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیوستا کے دفاع کی ذمہ داری اندلس کے بادشاہ نے سنبھال لی، اور پھر سیوستا اندلس کا حصہ بن گیا۔ میں حکمران سے گورنر بن گیا۔ شاہی خاندانوں کے ہاں رواج ہے کہ جس کسی کی بیٹی 15-16 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، وہ بیٹی کو اندلس کے شاہی محل میں شاہی آداب، سلیقہ شعاری وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ شاہی گھرانے بعض اوقات اپنی 10-12 سال عمر کی بیٹیوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو اس دستور اور رواج کے مطابق شاہ روڈرک کے محل میں بھیج دیا۔ اس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ ہے۔ چونکہ لڑکیوں کو آداب و اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، اس لیے انہیں شاہی محل میں عورتوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔ مردوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن میری بیٹی نے مجھے اطلاع بھیجی ہے کہ شاہ روڈرک نے دھوکے میں اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ تمہاری بیٹی اب کہاں ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ میں اسے تلیتا سے لے آیا ہوں، جولین نے جواب دیا۔ تم جانتے ہوگے کہ تلیتا اندلس کا دارالحکومت ہے۔ میری بیٹی اب سیوستا میں ہے، چاہو تو میری بیٹی کو یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہو۔ موسیٰ بن نصیر، میں روڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اسے قتل کرا دوں، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ بہت کم باہر نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو میں سوچ کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تم اندلس پر حملہ کرو۔ میری پوری مدد تمہیں حاصل ہوگی، البتہ میں سامنے نہیں آؤں گا۔ بے شک اندلس کی فوج لا تعداد ہے،
تعداد کو دیکھو تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو جذبہ اور نظم و نسق تمہاری فوج میں ہے وہ روڈرک کی فوج میں نہیں۔ یہ میں تفصیل سے سناؤں گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہاری فوج اندلس کی فوج کو شکست دے دے گی۔ میں روڈرک کو قتل کرنے تک اپنے انتقام کو محدود نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کی بادشاہی کو خاک میں ملانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ ارادہ صرف تم پورا کر سکتے ہو اور اس کا پورے کا پورا فائدہ تمہارا ہوگا۔ صرف یہ درخواست کروں گا کہ سیوستا کو آزاد رہنے دینا۔ یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے جسے مورخوں اور بعد کے تاریخ دانوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس واقعے پر ڈرامے بھی اسٹیج پر کھیلے جاتے رہے اور یہ واقعہ ناولوں کا موضوع بھی بنا رہا۔ جولین کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فلورنڈا اور دوسری کا نام میری تھا۔ فلورنڈا جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کا حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ میری بچی جتنی خوبصورت نکلتی آ رہی ہے اس کے لیے اتنا خوبصورت شہزادہ تو مشکل سے ہی ملے گا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی بچی نے اپنے لیے ایک شہزادے کا انتخاب عمر کے 14ویں سال میں ہی کر لیا ہے، اور وہ شہزادہ نہیں، وہ شاہی استبل کے ایک شہسوار کا بیٹا تھا۔ یہ شہسوار شاہی خاندان کی اولاد اور فوجی افسروں کی اولاد کو گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی تربیت دیتا تھا۔ شاہی خاندان اور فوج کے اعلیٰ حلقوں میں اسے اونچا مقام حاصل تھا، اس کا رتبہ بھی اونچا تھا۔ ہنری اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ فلورنڈا جب 13-14 سال کی تھی، ہنری کی عمر اس وقت 17-18 سال تھی۔ ہنری کو باپ نے لڑکپن میں ہی شہسوار بنا دیا تھا، نیزہ بازی کا بھی وہ ماہر ہو گیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں جولین نے اپنی بیٹی فلورنڈا کو گھڑ سواری کے لیے ہنری کے باپ کو حکم دیا۔ فلورنڈا صبح اور شام گھڑ سواری کے لیے جانے لگی۔ میری بیٹی کو لڑکی نہ سمجھنا، جولین نے ہنری کے باپ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میرا کوئی بیٹا نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکی میری بیٹی کے بجائے بیٹا بنتی جا رہی ہے۔ میرے لیے وہ بیٹی کی کمی پوری کر رہی ہے۔ اسے مرد سمجھ کر شہسوار بنانا ہے اور اسے نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ دوڑتے گھوڑے سے تلوار اور کلہاڑی چلانے کی تربیت دینی ہے۔ 1.5-2 مہینوں میں فلورنڈا گھڑ سواری میں اتنی پختہ ہو گئی کہ اس کے نیچے گھوڑا لمبے کھڈ اور اونچی رکاوٹیں پھلانگ جاتا تھا۔ اس کا استاد اسے اکیلے دور نہیں جانے دیتا تھا، لیکن فلورنڈا شہزادی تھی، وہ استاد پر اپنا حکم چلا کر گھوڑے لے جاتی۔ استاد ڈرتا تھا کہ یہ لڑکی اکیلی کہیں جنگل میں کوئی رکاوٹ پھلانگتی، گھوڑے سے گر پڑی یا گھوڑا گر پڑا اور وہ اس کے نیچے آ گئی تو استاد کی شامت آ جائے گی۔ استاد نے اس کا علاج یہ سوچا کہ جب فلورنڈا گھوڑا دوڑاتی جنگل میں نکل جاتی تو استاد اپنے بیٹے ہنری کو اس کے پیچھے گھوڑے پر دوڑا دیتا۔ ہنری کو اپنے پیچھے یا اپنے ساتھ دیکھ کر فلورنڈا نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز اس نے جنگل میں گھوڑا روکا۔ ہنری نے اپنا گھوڑا اس کے قریب جا کر روک لیا۔ فلورنڈا نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہنری مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا۔ اس کے جسم کی ساخت بتاتی تھی کہ وہ مرد میدان ہے۔ اس میں میدان جنگ میں مردوں کو تلوار سے تڑپانے کی طاقت اور محفلوں میں عورتوں کو تڑپا دینے والی وجاہت اور کشش تھی۔ مجھے گھوڑے سے اتارو ہنری، فلورنڈا نے کہا۔ اتنی تھک گئی ہوں کہ اترا نہیں جاتا۔ یہ شہزادی کا حکم تھا۔ ہنری چشم و زدن میں اپنے گھوڑے سے کودا اور شہزادی کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی رکاب پر ہاتھ رکھا۔ ہنری اسے زمین پر کھڑا کر کے پیچھے ہٹا۔ فلورنڈا نے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے ایک غلام کا بیٹا ہوں شہزادی، ہنری نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ کاؤنٹ جولین کو پتہ چل گیا تو؟ غلط نہ سمجھو ہنری، فلورنڈا نے کہا۔ میں لڑکی تو ہوں لیکن خصلت لڑکیوں والی نہیں۔ کیا تم اس محبت سے واقف نہیں ہو جو دل سے اٹھتی ہے اور روح میں اتر جاتی ہے؟ نہیں شہزادی، مجھے شہزادی کہنا چھوڑ دو، فلورنڈا نے کہا۔ میں تمہیں محبت کرنے کا حکم نہیں دے رہی، مجھے فلورا کہا کرو۔ ہنری نے اسے فلورا کہنا شروع کر دیا۔ شہزادی شاہی چبوترے سے اتر آئی۔ ہنری سب کے سامنے اس کا نوکر تھا، لیکن قلعے سے باہر جنگل میں جا کر اس کا محبوب بھی تھا اور چاہنے والا بھی۔ ان کی محبت دلوں سے اٹھی اور روحوں میں اتر گئی۔ ہنری نے اسے شہسوار بنا کر نیزہ بازی اور تیغ زنی کا بھی ماہر بنا دیا۔ فلورنڈا کے ماں باپ کو ہلکا سا بھی شک نہ ہوا کہ
ان کی بیٹی اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کر چکی ہے۔ فلورنڈا اور ہنری نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی شادی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ جولین مخمل میں بوریا کا پیون نہیں لگائے گا۔ وہ تو محبت کے نشے میں اپنی اپنی حیثیت کو ہی نہیں، دنیا کو ہی بھول گئے تھے۔ وقت اڑتا گیا اور 2 سال گزر گئے۔ ایک روز ماں نے فلورنڈا کو بتایا کہ اس کا باپ اسے تلیتا لے جا رہا ہے، جہاں اسے کم و بیش 1 سال اندلس کے بادشاہ روڈرک کے شاہی محل میں گزارنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھی نہیں جانتی؟ ماں نے کہا، شاہی خاندانوں کی لڑکیاں وہاں شاہی آداب و اخلاق اور شاہانہ طور طریقے سیکھنے جاتی ہے۔ کیا میں اجڑ ہوں؟ فلورنڈا نے کہا، کیا میں شاہی آداب اور طور طریقوں سے واقف نہیں؟ مجھ میں کیا کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے ان شاہی محلات کی بہت باتیں سنی ہیں۔ ان شاہی محلات میں جو آداب و اخلاق رائج ہیں ان کی کئی کہانیاں سن چکی ہوں۔ ماں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ فلورنڈا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ یہی کہتی رہی کہ ان بادشاہوں کے ہاں کوئی اخلاق نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا۔ لیکن جب باپ نے اسے حکم کے لہجے میں اندلس چلنے کو کہا تو اسے انکار کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کتنا جابر ہے۔ جولین اور اس کی بیوی فلورنڈا کو ساتھ لے کر اندلس کے دارالحکومت تلیتا یعنی تولیدو چلے گئے اور اسے روڈرک کے شاہی محل میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے فلورنڈا کو روڈرک کے سامنے بھی پیش کیا تھا۔ اوہ! روڈرک نے فلورنڈا کے حسن اور نوجوانی سے متاثر ہو کر اور چونک کر کہا، اتنی حسین! جولین، اس لڑکی کو کسی برائے نام شہزادے کے ساتھ بیاہ کر ضائع نہ کر دینا۔ یہ بیٹی نہیں، جولین نے ہنس کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ فلورا کے ماں باپ جب واپس چلے تھے تو اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز ہنری کے باپ نے جولین کو بتایا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ جولین کے حکم سے اسے ہر جگہ تلاش کیا گیا۔ جنگل اور صحرا میں بھی گھڑ سوار بھیجے گئے، مگر ہنری کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ سمندر پار کر گیا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد تلیتا جا پہنچا۔ وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ سیدھا شاہی استبل میں چلا گیا اور شاہی استبل کے ذمہ دار افسر سے ملا اور نوکری کی درخواست کی۔ استبل کے افسر نے اس کا امتحان لینے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک انتہائی اکھڑ اور منہزور گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کی سواری کر کے دکھاؤ۔ یہ گھوڑا کم ہی کسی کے قابو میں آتا تھا۔ ہنری نے اس گھوڑے پر ذہن کسی اور اس پر سوار ہو گیا۔ استبل کے تمام کارندے ہنری کے گرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ گھوڑے نے اپنا اکھڑپن دکھانا شروع کر دیا۔ سوار کے کسی اشارے کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا، لیکن ہنری نے تھوڑی سی دیر میں اسے رام کر لیا۔ اسے سر پر دوڑایا، ہر چال چلایا اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں رکاوٹیں پھلانگیں اور سب کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے نیزہ بازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے۔ اس کے نتیجے میں اسے اچھے عہدے پر نوکری مل گئی۔ اس کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں تھا، وہ فلورنڈا سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس نے معلوم کر لیا کہ فلورنڈا کہاں ہوتی ہے، لیکن اسے فلورنڈا تک رسائی کی کوشش نہ کرنی پڑی۔ ایک روز 5-6 شہزادیاں گھڑ سواری کے لیے آ گئیں۔ ان میں فلورنڈا بھی تھی۔ یہ سب فلورنڈا کی طرح دوسرے شہروں سے شاہی محل میں تعلیم و تربیت کے لیے آئی تھیں۔ اس تربیت میں گھڑ سواری بھی شامل تھی۔ فلورنڈا نے ہنری کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ شہزادی تھی، کسی بھی ملازم کے ساتھ وہ کوئی بھی بات کر سکتی تھی۔ وہ سیدھی ہنری کے پاس پہنچی اور بلند آواز سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہنری سے پوچھا۔ اگسٹس۔ ہنری نے اپنا نام غلط بتایا۔ یہاں اس نے سب کو اپنا یہی نام بتایا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، فلورنڈا نے کہا۔ دیکھا ہوگا شہزادی، ہنری نے کہا، میں کئی جگہوں پر رہا ہوں۔ باقی شہزادیاں بھی ان کے ارد گرد آ کھڑی ہوئی۔ وہ ہنسنے کھیلنے کے موڈ میں ہی آئی تھی۔ استبل میں تمہارا کیا کام ہے؟ فلورنڈا نے پوچھا۔ یہ بڑا اچھا سوار ہے شہزادی، استبل کا افسر جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کہا۔ شہ سوار ہے، آج اسی کو ہمارے ساتھ بھیجو، فلورنڈا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں یہ کتنا کچھ شہ سوار ہے۔ اس نے ہنری کو شہزادیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ قلعے کے باہر جا کر فلورنڈا نے اپنی ساتھی شہزادیوں سے کہا کہ
وہ اس شہ سوار کے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھے گی کہ یہ گھوڑ سواری کا کتنا کچھ ماہر ہے۔ دوسرے لمحے فلورینڈا اور ہنری کے گھوڑے پہلو بپہلو سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ وہ ہری بھری پہاڑیوں کی اوٹ میں چلے گئے۔ کچھ وقت بعد وہ پہاڑیوں میں سے نکلے۔ انہوں نے دل کی ساری باتیں کر لی تھیں۔ ہنری نے فلورینڈا کو بتایا کہ وہ سیوستا میں کسی کو بتائے بغیر یہاں آ گیا ہے۔ فوراً واپس چلے جاؤ، فلورینڈا نے اسے کہا۔ میرے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو پہلا شک یہ ہوگا کہ تم میرے لیے یہاں آئے ہو۔ سیوستا کی شاہی نوکری چھوڑ کر یہاں نوکری کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں جو تم کسی کو بتا کر مطمئن کر دو گے۔ کچھ دن اور رہنے دو فلورا، ہنری نے کہا۔ ایک دو اور ملاقاتوں کا موقع پیدا کر دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اپنے باپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ سیوستا سے جی اکتا گیا تھا، اس لیے اندلس کی سیر کو نکل گیا تھا۔ محل کے ارد گرد باغات تھے جن میں گھنے درخت، پھولدار پودے اور بیلیں تھیں، اور بعض گوشے پیڑ پودوں اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فلورینڈا نے ہنری کو ایسا ہی ایک گوشہ بتایا اور ایک ایسا راستہ بھی بتایا جو اس گوشے تک جاتا تھا، لیکن آدھی رات کے بعد اس سے پہلے اور دن کو پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ہنری نے خطرہ مول لے کر 2 بار باغ کے اس تاریک گوشے میں فلورینڈا سے ملاقات کی۔ فلورینڈا نے بھی خطرہ ہی مول لیا تھا۔ باہر سے آئی ہوئی شہزادیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، پھر بھی فلورینڈا ان دونوں راتوں کو اپنے کمرے سے ننگے پاؤں چوروں کی طرح نکلی اور باغ میں پہنچ گئی۔ دوسری ملاقات میں اس نے ہنری کو 3 راتیں بعد کی رات آنے کو کہا تھا۔ اس دن جس دن ہنری نے باغ میں آنا تھا، شاہ راڈرک 4-5 دنوں کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا تھا۔ اندلس کے کسی دور دراز علاقے میں کچھ باغی سر اٹھا رہے تھے۔ شاہ راڈرک خود وہاں گیا اور باغیوں کے 3 سرداروں کے سر قلم کروا دیے تھے۔ وہ شام کو واپس پہنچا، تھکا ہوا بھی اور خوش بھی کہ وہ بغاوت کو اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر آیا تھا۔ اس نے غسل کیا اور شراب پینے بیٹھ گیا۔ اس کے انداز اور باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسرت اور بدمستی سے پھٹا جا رہا ہے، اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ خوشی کی تقریب کس طرح منائے۔ بادشاہوں کے ہاں اپنا دل بہلانے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، عورت اور شراب۔ راڈرک کے ہاں دونوں چیزوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کے 2-3 درباری حکام اس کے ساتھ پی پلا رہے تھے۔ کوئی نیا پھول ہے؟ راڈرک نے پوچھا، اور شراب پلانے والی لڑکی کی طرف دیکھا جو نوخیز اور دلکش تھی۔ خود ہی ناک چڑھا کر بولا، نہیں، کوئی کلی، ادکھلی کلی۔ وہی پھول ہیں جو شاہ اندلس کے خوابگاہ میں خوشبو بکھیرتے رہتے ہیں۔ ایک حاکم نے غلامانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، اس نے بدمستی کے لہجے میں کہا، کوئی کلی۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا، فلورینڈا، جولین کی بیٹی۔ شاہ اندلس، اس کے ایک مشیر نے کہا، باہر سے آئی ہوئی شہزادیاں ہمارے پاس امانت ہیں، وہ آداب و اخلاق سیکھنے آتی ہیں۔ آج تک یہاں آنے والی شہزادیوں کے ساتھ کبھی معمولی سی چھیڑخانی بھی نہیں ہوئی۔ اس روایت کو خراب نہ کیا جائے۔ ہم اسے اندلس کی ملکہ بنائیں گے۔ شاہ راڈرک نے نشے سے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، تم سب چلے جاؤ اور فلورینڈا کو یہاں بھیج دو۔ شہنشاہ معظم، مشیر نے کہا، آپ کو خطروں سے خبردار کرنا اور بچانا میرا فرض ہے، خواہ اس فرض کی ادائیگی میں مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی کی تلوار عالم عتاب میں نیام سے نکل آئے اور میرا سر تن سے جدا کر دے، لیکن میری روح مطمئن ہوگی کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ کیسا خطرہ؟ شاہ راڈرک نے کہا، جولین سے مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیٹی فلورینڈا شہنشاہ اندلس کے خوابگاہ میں شب بصری کو بہت بڑا اعزاز سمجھے گی۔ اگر وہ ہمیں قبول نہیں کرے گی اور اپنے باپ کو بتا دے گی تو جولین ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ 2 انچ زمین کا مالک ہمارے 20 سواروں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کی طاقت ہم ہیں۔ اگر اس نے عربوں اور بربروں کو سیوستا میں روکا ہوا ہے اور انہیں اندلس کی طرف آنے نہیں دے رہا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی پیٹھ پر ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں تو عرب اور بربر مسلمان اس کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اس کی دونوں بیویوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ اگر ہم نے اس کی بیٹی کو کچھ دیر کے لیے اپنی خوابگاہ میں بلا لیا تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں شہنشاہ معظم،
مشیر نے کہا کہ ہمیں دوست پیدا کرنے چاہیے، دوستوں کو دشمن نہ بنایا جائے۔ تم کچھ نہیں سمجھتے، شاہ روڈرک نے شہنشاہوں کے لہجے میں کہا۔ جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ شہنشاہیت کے ساتھ شراب کے نشے نے مل کر روڈرک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد فلورنڈا اس طرح خوش و خرم اس کے کمرے میں داخل ہوئی جیسے کوئی بچی اپنے باپ کے بلاوے پر دوڑی آئی ہو۔ اندلس کے شہنشاہ کے بلاوے کو وہ اعزاز ہی سمجھی ہوگی، لیکن شاہ روڈرک نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ فلورنڈا بہت تڑپی، روئی بھی، مگر وہ ایک جنگجو کے طاقتور بازوؤں میں تھی۔ روڈرک کو توقع نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دھتکار بھی سکتی ہے جس طرح فلورنڈا اسے نفرت سے دھتکار رہی تھی۔ روڈرک نے اسے ملکہ بنانے کا لالچ دیا، لیکن وہ آبرو باختہ ہو کر ملکہ بننے پر رضامند نہ ہوئی۔ روڈرک نے اسے دھمکی دی کہ وہ سیوستا پر حملہ کر کے اس کے باپ کو اور پورے خاندان کو مجبور کر دے گا کہ تلیتا کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھریں۔ فلورنڈا نے کہا کہ زمین اور آسمان کو آگ لگا دو، میں اپنی کنواری آبرو سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے تمام تاریخ دان متفق ہیں کہ فلورنڈا نے نہ کوئی لالچ قبول کیا، نہ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں لائی۔ وہ اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی کے واسطے دیتی رہی، لیکن شہنشاہیت اور شراب نے روڈرک کو وحشی اور درندہ بنا دیا تھا۔ 16 برس کی لڑکی اس سے اپنی پاکیزگی اور دوشیزگی نہ بچا سکی۔